वक्फे के शुरू से लाइन नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन युरीदू खियानतक फक़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकना मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवव व नसरू उलाइका बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इनिस तंसुरुकुम फिद्दीनि फअलैकुमुन नस्रु इल्ला अला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन युरीदू खियानतक फक़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु फ़अमकना मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवव व नसरू उलाइका बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू मा लहुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू व इनिस्तंसरूकुम फिद्दीनि फअलैकुमुन नस्रु इल्ला अला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वइन युरीदू खियानतक, अगर वो इरादा करें
آپ کے ساتھ خیانت کا، فقد خان اللہ من قبل، تحقیق وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ من قبل، پہلے بھی، فامکن منہم، پس ہم نے ان پہ تمہیں قدرت دے دی ان کے اوپر، واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت جاننے والے حکمت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ آووا ونصروا، جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، نصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ہیں جو بعض ان کے اولیاء ہیں بعض کے، والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایاتہم، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی وراثت میں سے، من شیء، کچھ بھی، حتی یہاجروا، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اگر وہ تم سے مدد طلب کریں، فی الدین، دین کے بارے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ایسی قوم پر کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ رب العزت تم جو بھی عمل کر رہے ہو دیکھنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جنہیں قید کر لیا گیا تھا، پھر قید کرنے کے بعد ان سے کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو آپ چھوڑ رہے ہو، ان سے کہہ دیجیے اگر اب بھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان آ جائے، دلوں کی اصلاح کر لو، تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ اب ان کا گناہ کتنا بڑا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ مکہ سے نکالا، اور پھر مکہ سے نکالا، پھر بھی بات نہیں آئی، پھر تلواریں لے کر اسلام کو ختم کرنے کے لیے چل پڑے، اور پھر لڑائی کی، پھر قید ہو گئے، اور قید ہونے کے بعد پھر بھی چھوڑا جا رہا ہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے تمہارا گناہ تو بہت بڑا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم لوگوں نے تلوار اٹھائی، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن فرمایا اگے بھی تمہارے دل کے اندر ایمان آ جائے، تم لوگ اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، تو اللہ رب العزت نے جو تم سے فدیہ لیا ہے اس سے ڈبل اور گناہ تمہیں لٹا دے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے وَإِن يُرِيدُوا، اگر فرمایا وہ لوگ ارادہ کریں خیانت کا، آپ کے ساتھ خیانت کا، یہاں تو فدیہ لے کر چھوٹ رہے ہیں، اور بعد کے اندر وہ ایک جماعت بن جائیں اور پھر تمہارے اوپر آ کر حملہ آور کریں، فقد خان اللہ من قبل، فرمایا کوئی بات نہیں، یہ لوگ پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، پہلی خیانت اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ پھر فرمایا دنیا کے اندر آ کر انہوں نے نافرمانی کی، محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کو مکہ سے نکال دیا، فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، فرمایا پھر دیکھ لیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ان کے اوپر قدرت عطا کر دی، اور ایمان والوں کو ایسی قدرت دی کہ جو بڑا لشکر تھا ان میں سے 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، تو فرمایا یہ اللہ رب العزت نے رسوا کیا، اور فرمایا اگر یہ دوبارہ ایسے کریں گے تو اللہ رب العزت دوبارہ رسوا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت علیم حکیم، اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ رب العزت کی کچھ مشکل نہیں ہے، فرمایا اللہ رب العزت تو بندے کو ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید بندہ سدھر جائے، فرمایا اللہ رب العزت کتنے حکیم ہیں، اللہ رب العزت نے بندوں کے اوپر احسان فرمایا، قتل ہونے سے بچا لیا، پھر اس کے بعد فدیہ لے کر چھوٹ رہی ہیں، قید بھی نہیں ہو رہے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے اگر ابھی بھی دل کے اندر ایمان آ جائے تو فرمایا اللہ رب العزت کے ساتھ بخشنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے۔ اب خیانت رسول کیا ہے، خیانت الہی کیا ہے؟ فرمایا خیانت رسول، خیانت الہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو توڑ دینا۔ اب فرمایا ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فرمایا مسلمان ہونا ایک دعویٰ ہے، مسلمان کا معنی ہے فرما برداری کرنے والا، کہ تو میں مسلمان ہوں، میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، اب میرا عمل اس کے خلاف ہے یا اس کے مطابق ہے، یہ اگر اسی کے مطابق ہے تو میں فرما برداری کرنے والا ہوں، اگر جو میں زبان سے دعویٰ کر رہا ہوں میرا عمل اس کے خلاف ہے، پھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر رہا ہوں، پھر میں اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہوں، اور میں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو فرمایا اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ پھر ان کے اوپر دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے اور آخرت میں بھی پکڑ آتی ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کریں گے، فرمایا پھر وہ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ ان کے اوپر مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، فرمایا ایسا ہوگا
لیکن پھر میں آگے بھی دل کی اصلاح کر لوں تو اللہ بھی بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو اکثر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت کفار کے بارے میں ہے، اگرچہ یہ آیت تو کفار کے بارے میں ہے، شان نزول ان کے بارے میں ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کے اندر ایک اصول بیان فرما دیا کہ جو لوگ بھی قیامت تک آئیں گے، فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ بددیانتی کریں گے، خیانت کریں گے، پھر ان کے اوپر بھی پکڑ آئے گی، ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی پکڑ آ سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ اللہ کی ذات سے روٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اللہ کے ساتھ گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر غور کرے، اب میں جو گلے شکوے کر رہا ہوں، میرے کے اوپر مصائب ہے، پریشانیاں ہیں، یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، وہ ہو رہا، اب میں یہ تو دیکھوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنی فرما برداری کر رہا ہوں، میرا کردار کیسا ہے۔ میرا کردار ایسا ہے کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ شکوہ کروں کہ میرے اوپر ہی پریشانیاں آ رہی ہیں، میرے اوپر ہی مصائب آ رہی ہیں۔ اور میں جب انسان اپنے کردار کے اندر اپنے اعمال میں غور کرتا ہے تو انسان کو اپنے اوپر ہی خامیاں نظر آتی ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، فرمایا تمہارے اوپر جو بھی مصائب آتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساری خطاؤں کو تو میں معاف کر دیتا ہوں، بہت ساری خطاؤں کو میں پوچھتا ہی نہیں ہوں، ان سے میں درگزر کرتا رہتا ہوں۔ لیکن فطرت کا قانون ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اگر کوئی جو بوئے گا تو وہ جو ہی کاٹے گا، اگر کوئی گندم بوئے گا تو گندم ہی کاٹے گا۔ اور میں ایسا نہیں ہو سکتا ایک انسان ظلم کر رہا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، دوسروں کا حق دبا رہا ہے، اور پھر بعد کے اندر امید یہ رکھے کہ میرے ساتھ لوگ جو ہے دھوکہ نہ دیں، میرے ساتھ فراڈ نہ کریں، میرے جو ماتحت ہیں وہ میری مخالفت نہ کریں، میرے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، سارا دن میں جھوٹ بولوں، اور پھر میں بات کے اندر یہ امید رکھوں کہ میرے بیوی بچے میرے ماتحت میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، میرے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، میں کسی کو قتل کر دوں اور پھر یہ سوچوں کہ بدلے کے اندر مجھے قتل نہ کیا جائے، میرے اوپر ظلم نہ ہو، پر میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پر میں اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پیدا فرمایا، پہلی آواز جو کان کے اندر پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر فرمایا مسلمانوں میں گھر میں پیدا ہو، پہلی جو آواز کان کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر فرمایا انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے خیانت کرے، نافرمانی کرے، فرمایا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، بلکہ مسلمان کا تو معنی ہی فرما برداری کرنے والا ہے، مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہو۔ آگے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ ڈیل دیتے رہتے ہیں کہ شاید بندہ سیدھا ہو جائے، شاید بندہ سیدھا راستے کے اوپر آ جائے، اور فرمایا گناہ کر کے بندہ تھک جاتا ہے، پھر ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ میں نے ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا اور ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا۔ ایک آگے والی آیت کے لیے فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا، پھر انہوں نے ہجرت بھی کی، مکہ کو چھوڑا مدینہ چلے گئے، فجاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، جو ان کے ساتھ پاس مال تھا وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا، وَأَنفُسِهِمْ، حتیٰ کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ان لوگوں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ فرمایا دوسرا گروہ یہ وہ ہے وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین ہجرت کر کے گئے، کیونکہ مہاجرین ساری برادری مسلمان نہیں تھی، اسی طرح انصار کی بھی ساری برادری مسلمان نہیں تھی، کچھ مسلمان تھے کچھ کافر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان مواخات قائم کر دی، یعنی مہاجرین انصار کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا، ہجرت کرنے والوں کو اور آگے ٹھکانہ دینے والوں کو دونوں کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا۔ اور جب بھائی بھائی بنائے، چھوٹے چھوٹے مکان تھے لیکن دل کے اندر محبت تھی، اسلام کی محبت تھی، بھی بچے بھی تھے، پھر بھی انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ٹھکانہ دیا، رہائش دی، پھر ان سے اپنے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا بھائی بنا دیا ہے، کیوں نہ ایسا ہو ہمارے جتنے باغات ہیں، کھجوریں ہیں، جو بھی ہماری فصلیں ہیں، ان میں سے آدھا ہمارا ہو اور آدھا ان کو دے دیں۔ اب سب یہ مشورہ کرنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رائے بہت اچھی ہے، میں تمہاری رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ تو لوگ مکہ سے آئے ہیں، انہیں کیسے پتہ ہے گوڈی کیسے کرنی ہے، ہل کیسے چلانا ہے، تو انہیں تو اس طرح کھیتی کرنا نہیں آتی۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب فصل اتر آئے گی، کھجوریں اتر آئیں گی، ان میں سے آدھی ہماری ہوں گی آدھی ان کی ہوں گی،
ساری محنت ہم کریں گے، سارا کچھ ہم کرنے کے بعد جو فصل اترے گی ان میں سے آدھی ہم رکھیں گے اور آدھی ان کو دیں گے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت کرو، انصار سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر ان لوگوں نے ایسی محبت کی کہ ان کا محبت کا حق ادا کر دیا۔ ہجرت کرنے والوں نے بھی ایسے ہجرت کی، حتیٰ کہ مال، بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی اللہ رب العزت کے راستے میں دے دی۔ تو اللہ بن شاہ فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض، فرمایا اب جو ہے تم ایک دوسرے کے وارث بن جاؤ گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شہید ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو دوسرا اس کی میراث کا مالک ہوگا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ولم یہاجروا، پھر ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی، فرمایا ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ میراث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن باتیں ساری کفار کے ساتھ، معاہدے کفار کے ساتھ، رہنا سہنا کفار کے ساتھ، فرمایا حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں۔ فرمایا جب وہ ہجرت کریں گے، فرمایا پھر اس کے بعد وہ بھی آپ کی میراث کے مالک ہو جائیں گے۔ اس صورت کے آخری آیت میں آ رہا ہے پھر بعد کے اندر یہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ مہاجر بعد میں برادری بھی مسلمان ہوگی، انصاری مسلمان ہو گئے، تو پھر فرمایا اب جو تمہارے رشتہ دار ہیں وہی تمہاری میراث کے مالک ہوں گے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، فرمایا حتیٰ کہ جو ایمان لے کر آئے لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم، تمہاری میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا، من شیء حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر لیں، وہ بھی دارالاسلام کے اندر آ جائیں۔ ان تنصرکم، فرمایا اگر وہ لوگ ابھی بھی اسلام کی، فرمایا اگر وہ جو تمہاری مدد کر، تم سے کوئی مدد طلب کرتا ہے دین کے بارے میں، ایک انسان دارالکفر میں رہ رہا ہے، مسلمان ہے لیکن وہ تم سے مدد طلب کرتا ہے، فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم دین کے بارے میں اس کی مدد کرو۔ اور آگے فرمایا اگر وہ تمہارا کفار کے درمیان، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے مسلمانوں کا کفار کا کہ مسلمان کفار کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، لیکن تمہارا بھائی جو دارالامان کے دارالکفر میں رہ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرو، فرمایا پھر تم نے ان کے خلاف نہیں لڑنا جب تک تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے۔ ہاں جب معاہدہ ختم ہو جائے، وہ معاہدے کو توڑ دیں تو پھر تمہیں لڑنے کی اجازت ہے، لیکن فرمایا ایسا تمہارا بھائی جو دارالکفر میں رہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری مدد کی جائے، فرمایا دینی مدد تو کر سکتے ہو لیکن فرمایا اگر تمہارا ان کے ساتھ وعدہ ہے تو پھر ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی۔ واللہ بما تعملون بصیر، فرمایا تم جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ رب العزت کی ذات اس کو دیکھنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔